فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه۔ درود پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قابل قدر معزز سامعین اکرام، اس وقت گفتگو محفل بعنوان غدیر کے سلسلے میں ہمارے کے ہاں ہماری ملت میں ایک خاص جوش قوم کے اندر پایا جاتا ہے اور ہونا چاہیے، اور اس جوش اس خروش کے عوض میں وہ مسلمان جن کا مکتب تشیع سے واسطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، لیکن مسلمان ہیں، وہ ان کے ذہنوں میں ایک خاص مقصد کے تحت، ایک سازش کے تحت پروپیگنڈا کیا گیا کہ غدیر سے رابطہ اور واسطہ فقط تشیع کا ہے، فقط شیعوں کا ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی، جو روایت پیغمبر سے مولا کائنات کی شان میں وارد ہوئی ہے، اس کا ترجمہ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ کروں، کیونکہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کے ترجمے سے واقف نہ ہو۔ سب سے پہلے دیکھیے 2-3 نقطے ہیں جو بڑے اہم ہیں غدیر کے سلسلے میں۔ سب سے اہم نقطہ جو آیت قرآن مجید کے اندر غدیر کے سلسلے میں ہے، اس کا آغاز بلغ سے ہوتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، یہیں سے آیت شروع ہوتی ہے کہ میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بات پھیل جاتی ہے کہ جو اصل بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے آدمی ہٹ جاتا ہے، اس ذہن سے نکل جاتی ہے۔ فقط ایک لفظ یا ایھا الرسول بلغ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے۔ اے رسول تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، جو دل چاہے ان کو ترجمہ کر لیجئے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور یہ روایت، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من کنت مولا فہذا علی المولا، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے پیغمبر کا پورا خطبہ تاریخ کے دامن میں، حدیث کے دامن میں موجود ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر نے کیا فعل انجام دیا۔ غدیر کے میدان میں جو یہ واقعہ پیش آیا، اس کو
تمام اکابر اہل سنت نے، تمام علماء اہل سنت نے اس پوری روایت کو، اس پورے خطبے کو جو پیغمبر نے اس موقع پہ عرض کیا، مسلمانوں سے جو باتیں کیں، ان سب کو محفوظ رکھا، محفوظ ہے اور محفوظ کیا گیا، اور آج بھی محفوظ ہے۔ اس میں تاریخی عنوان سے لے لیجئے تو بہت پہلو پائے جاتے ہیں کہ ایسا جمع غفیر اور پیغمبر کی زندگی کا آخری حج اور حج سے واپسی، تمام مسلمان جو حج کے اندر پیغمبر کے ساتھ موجود ہے، سب کے سب وہاں پہ موجود ہیں، اور یہاں تک کہ کارواں میدان غدیر تک کے آ گیا۔ مجھے غدیر کا پورا منظر نہیں پڑھنا، لیکن جو چند نکات ہیں، چند نقطے ہیں، ان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر کے اہمیت غدیر کو بتانا، اور دوسری یہ بات کہ پورے واقعے کے پیچھے جو حکم ربی ہے اور اللہ کے حکم کا آغاز یا ایھا الرسول بلغ سے ہوتا ہے، تو یہ لفظ تبلیغ جو غدیر کے اندر آیا، اس سلسلے میں قرآن مجید میں جو استعمال کیا گیا لفظ غدیر، تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، یہ بتانا آپ تک کے مقصود ہے میرا، بس اور کچھ نہیں۔ پیغمبر کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، اس کے بعد پیغمبر نے اس تبلیغ کے حکم کو عملی جامہ میدان غدیر میں پہنایا میدان غدیر کے اندر، اور آپ نے تبلیغ کی اور ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا۔ آپ کی ولایت کا اعلان کیا۔ میں بھی عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی اکابر اہل سنت میں کوئی بھی عالم نہیں ہے کہ جس نے بڑے علماء میں سے، حاضرین میں سے، ماضی قریب کے تمام علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس کو روایت کو نقل نہیں کیا۔ اس کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس کہ اکابر اہل سنت میں، علماء اہل سنت نے کس حد تک کے اور کس قدر زیادہ روایتیں اہل سنت کے کتابوں میں، اہل سنت کے دامن میں، ان کے مذہب میں یہ روایت پائی جاتی ہے، اس کے لیے دو باتیں کافی، دو کتابوں کا صرف میں حوالہ دوں گا، اور وہ کتابیں شیعوں کی ہیں۔ ان کتابوں کے اندر ان تمام حدیثوں، ان تمام راویوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ جن لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا، اس حدیث کو نقل کیا، پورا حوالہ موجود ہے۔ ایک علامہ امینی کی الغدیر اور دوسرا میر حامد حسین الہندی کی ابقات الانوار، اس میں بھی انہوں نے ولایت کے اوپر مکمل ایک باب قائم کیا ہے ابقات الانوار میں، اور بہترین ولایت کے اوپر کتاب ہے۔ ان لوگوں نے سب محفوظ کر کے یہ ایک پوری قوم کے لیے ایک سمجھیے ایک تحفہ ہے، اور ایک جگہ پہ اس کو جمع کر کے اس بات کا پورا انتظام کر دیا کہ اگر کوئی کسی سازش کے تحت بھی ان روایتوں کو اپنی کتابوں سے ہٹانا بھی چاہے گا، لیکن ان کا حوالہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، کس نے ان کے بعد اس غدیر کی روایت کو نقل کیا۔ اس روایت میں تواتر پایا جاتا ہے۔ بس میں اس سلسلے میں اتنا کہوں گا کہ من کنت مولا کہا ذالی المولا والی حدیث میں تواتر پایا جاتا ہے، اور جس حدیث میں تواتر پایا جائے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک غدیر کا پہلو جو تبلیغ کا ہے، وہ تبلیغ کا پہلو حکم پیغمبر کو تھا، اور پیغمبر نے اس حکم کو اپنی ذات تک محفوظ نہیں کیا، اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا کہ خالی اپنی ذات تک کے محدود رکھا ہو اور آپ ہی کے ذات پہ آ کے وہ حکم ختم ہو گیا ہو۔ پیغمبر نے وہ حکم جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کو ہوا تھا، وہ پیغمبر نے اس حکم کو اپنے اس مفصل خطبے میں جو میدان غدیر میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر آپ نے ہر مسلمان، ہر سننے والے کی ڈیوٹی لگا دی کہ ہر حاضر جا کے غائب کو اطلاع کرے، یعنی ہر حاضر
جا کر غائب کو اطلاع کرے. اور جو پورا جو اہتمام کیا گیا تھا اس اہتمام کے مناظر کو اگر آپ تاریخ کے دامن میں پڑھیں اور سنیں اور سمجھیں، اس پہ فکر و تدبر کریں، تو آپ خود اس نتیجے کے اوپر پہنچیں گے کہ سب کا ایک جگہ روک لینا 3 دن تک کے مبارکباد کا سلسلہ جاری رہنا، قیام کرنا، پھر بعد جو لوگ گئے ہوں گے سب، کیونکہ پہلے سب طے رہتا تھا کہ فلاں تاریخ کو جائیں گے، فلاں کو پوچھ کر، جیسا بھی ہو پروگرام میں اتنے جب ڈیلے ہوا تو وہ تو ایک الگ کی بات، سب نے پوچھا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن پیغمبر نے اب سب تمام مسلمانوں کے سامنے، وہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے، وہ سب کے سب وہ مسلمان تھے کہ جن کو آپ صحابہ اکرام کہتے ہیں، سب صحابی تھے. ان تمام اصحاب کے ذمے آپ نے ایک ڈیوٹی لگا دی، اور وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ اس واقعے کی جا کے تبلیغ کرو، ہر حاضر جا کے غائب کو بتائے. تو یاد رکھیے عزیزان گرامی کہ یہ تبلیغ غدیر کی تبلیغ کرنا فقط و فقط پیغمبر اللہ نے اپنے حبیب کو مامور کیا تھا، لیکن حبیب نے اس خطبے میں تمام مسلمانوں کو، یہاں تک کہ رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کو، آنے والی نسلوں کو پیغمبر نے اس خطبے میں معمور کر دیا کہ ہر حاضر جا کے غائب کو اطلاع کرے اور بتائے. یہ اہمیت اور خاصیت غدیر ہے. بس یاد رکھیے کہ غدیر منانے کا اور غدیر کو سیلیبریٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جشن منانا، بہترین لباس پہننا. میں ان سب کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے اگر ان کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی تبلیغ کے پہلو کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، تو یاد رکھیے کہ ہم کہیں نہ کہیں پیغمبر کے اس حکم سے انحراف کر رہے ہیں، اس ڈیوٹی سے انحراف کر رہے ہیں جس پہ پیغمبر نے ہم کو حکم دیا اور آنے والی نسلوں تک کے صبح قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو وہ معمور کر کے گئے ہیں. دیکھیے میں نے ابھی ابتدائی تقریر میں آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ بات پھیلا دی گئی ہے، پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ یہ غدیر فقط و فقط شیعوں کا معاملہ ہے، اس سے شیعوں کا سروکار ہے، عام مسلمانوں کا کوئی سروکار نہیں ہے. اگر مسلمانوں کا معاملہ نہیں تھا تو اس سب سے زیادہ روایتیں اہل سنت کے دامن میں موجود ہیں، اور اب وہ دور بدل رہا ہے. علماء جب کتابیں پڑھتے ہیں، بہت ممتاز علماء اہل سنت اس دور حاضر کے، میں کس کا نام لوں، کئی ایک نام میرے ذہن میں موجود ہے، لیکن میں بھی کسی کا نام نہیں کیا کہوں، آپ خود جائیے اور دیکھیے، پتہ چلے گا آپ کو کہ علماء کی تقریریں بھی موجود ہیں اس کے اوپر. اب علماء اس کو غدیر کے واقعے کو، غدیر کی حدیث کو کوٹ کرنے لگے. دیکھیے جب غدیر کے اوپر تذکرہ ہو تو سب سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں تبلیغ کا جو پہلو ملحوظ خاطر ہونا چاہیے، سب سے پہلا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے حکم پیغمبر کے مطابق کہ ہر حاضر غائب کو، ہم غدیر میں ہم لوگ حاضر تو نہیں تھے، جو حاضر تھے انہوں نے غائب کو خبر دی، اپنا کام کیا کہ نہیں کیا. اگر نہ کیا ہوتا تو اس قدر روایت تواتر کے ساتھ کیسے پائی جاتی، متواتر روایت کیسے بنتی. یہ یعنی سب تھے، جتنے تھے سب نے اپنے اپنے اعتبار سے اس حدیث کو، اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے موقع پہ، اپنے اپنے محل پہ اس کی روایتیں کی ہیں. جب روایتیں موجود ہیں اور سب نے اس بات کو نقل کیا، تبھی تو اس روایت کے اندر حدیث میں تواتر پایا گیا. اور تواتر والی حدیث کے بارے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ تواتر والی حدیث کا انکار کرنا غیر ممکن ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو خیر پر اچھا، ابھی حدیث کے سلسلے میں بات کی جائے تو آپ کے ساتھ میں حدیث کے سلسلے میں حدیث کی شان تھوڑی سی بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ ختم دعا. اور ہم سب کی بہرحال جو میں بات مکمل کر دوں کہ ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کی تبلیغ کریں اور عام مسلمانوں کو بتائیں کہ غدیر کا تعلق فقط و فقط مسلک تشیع سے نہیں ہے، غدیر کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے، بلکہ غدیر کا تعلق ہر اس سے ہے جو علی کو اپنا مولا مانتا ہے. اور علی کو مولا ماننا سب کا فرض ہے، دامن اسلام سے جو وابستہ ہے وہ مانے یا نہ مانے. دیکھیں جملے پیغمبر نے ایسے استعمال کیے، حدیث کے وہ جملے ہیں کہ جس میں پیغمبر نے، دیکھیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے،
کا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس طرح چاہے لفظ با لفظ ترجمہ کر لیجیے، چاہے محاورے ترجمہ کر لیجیے. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پیغمبر کس کے مولا نہیں ہے؟ ہر مسلمان کے پیغمبر مولا ہے. اور جو پیغمبر نے اپنی اس حدیث میں ان جملوں کا استعمال کر کے یہ قید لگا دی ہے کہ اگر مجھ کو مولا تسلیم کرتے ہو تو تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ علی کی ولایت کو، علی کے مولا تسلیم کرو. اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو آپ انکار کریں یا نہ کریں، لیکن کہیں نہ کہیں پیغمبر کے مولا ہونے کا انکار آپ سے سرزد ہو جائے گا. بھائی بہت سی باتیں انکار کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک انکار ہم اپنی زبان سے کریں اور ایک اپنے فعل سے کرتے ہیں. ہم کچھ تو بات مانیں اور کچھ بات نہ مانیں. پیغمبر نے اسی طرح کے رسول اکرم نے الفاظ اور جملوں کی گھیرا بندی میں لا کے آنے والے مسلمانوں کو، قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کو اس حدیث کے الفاظ میں گھیرا بندی کر کے سب کو مقید کر دیا اور سب کو قید کر کے یہ بتا دیا کہ اگر مجھے مولا، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے اگر مولا مانتے ہو، میری مولائیت کو تسلیم کرتے ہو، میری ولایت کو تسلیم کرتے ہو، تو تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم علی کو مولا تسلیم کرو. اور اس کا مقصد صاف ہے. اور علی کے مولا ہونے سے، ولایت علی کے انکار کرنے سے، تم اگرچہ انکار صرف علی کی ولایت کا کرو گے لیکن اپنے آپ خود بخود پیغمبر کی ولایت کا انکار ہو جائے گا. اور جب پیغمبر کی ولایت کا انکار ہو جائے گا تو تمہارا حج کہاں گیا، تمہارا روزہ کہاں گیا، تمہاری نماز کہاں گئی؟ یہی تو وجہ تھی جن لوگوں نے بعد میں فعلاً ولایت علی کے سب سے بڑے مخالف ہوئے لیکن ان لوگوں نے بھی مبارکباد دینے میں سبقت کی. اس کی وجہ یہ تھی وہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت موقع و محل کے اوپر اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا گیا تو جتنے بھی مفادات ہمارے وابستہ ہیں اسلام سے، چاہے حکومت کے سلسلے میں ہو چاہے اور کسی معاملے کے سلسلے میں ہو، لیکن جتنے بھی مفادات اسلام سے وابستہ ہیں وہ سب کچھ پیغمبر کی ولایت اور پیغمبر کی رسالت کے اقرار کرنے کی وجہ سے وابستہ ہے. اس لیے دیکھیے سب سے پہلے میں کیا بیان کروں کہ تاریخ کے دامن میں موجود ہے. آپ جائیے سب کام علماء پہ اور مولویوں پہ اور طالب علموں پہ نہ چھوڑا کیجیے، کچھ جا کے خود بھی کتابیں پڑھا کیجیے اور لوگوں سے خود بھی تلاش کیا کیجیے، جستجو کیا کیجیے، کتابوں کو اپنا دوست بنائیے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کیا کام کیا، کس نے کن الفاظوں کا استعمال کیا. اور مولا کی ولایت کی اس وقت مبارکباد دی گئی، لیکن بعد میں کیا ہوا وہ بھی تاریخ کے دامن میں موجود ہے. اس وقت کیا ہوا یہ بھی تاریخ کے دامن میں موجود ہے. تاریخ کسی چھپی نہیں ہے، تاریخ چھپی ہوئی ہے. آپ بتائیے اس وقت کیا ہوا تھا، ابھی بعد میں کیا ہوا؟ اس وقت جو ہوا تھا وہ وقت کا تقاضا تھا. سب یہ جانتے تھے اگر اس وقت ہم نے ذرا سا بھی چوز و چرا کیا تو جتنے بھی مفادات اسلام سے وابستہ ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے وابستہ ہے. اگر پیغمبر کا انکار، یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے وہ یہ سمجھ رہے تھے، ان کا فعل یہ جان رہا تھا ولایت علی کا انکار، علی کی ولایت کا انکار اس وقت کر دینا، علی کو مولا نہ ماننا، اس بات کے صراحاً اعلان ہو جائے گا کہ پیغمبر نے فرما دیا میں جس کا مولا ہوں، یعنی میں اور اس کا علی مولا. ان جملوں نے ان سب کو لا کے قید کر دیا تھا کہ اگر ہم نے علی کو مولا اس وقت فوری طور پر تسلیم نہ کیا تو پیغمبر کی مولائیت کا دامن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، پیغمبر ہمارے مولا نہ رہیں گے. اور اگر پیغمبر ہمارے مولا نہ رہیں گے تو کیسے مسلمان، کیسے صحابی، کس کے جانشین، کس کا معاملہ، کس کی مسند دور پڑے گا. بس عزیزان گرامی یہ ایک فلسفہ تھوڑا سا تھا، لیکن ابھی سمجھیے صاف ستھری گفتگو ہے، یہ زیادہ سمجھنے کی بات نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو ہمیں سمجھانا ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ سے کچھ باتیں آپ کے علماء نے چھپا رکھی ہیں، کتابیں آئیں، کتابیں لے کر آئیں، ان کو دکھائیں، ان کو روایتیں بتائیں کہ دیکھیے یہ آپ کے علی ٹھیک ہے نہیں تھے، فلاں تھے، حاکم نشابوری اور یہ اور وہ تمام پتہ نہیں کتنی کتابوں کے اندر یہ سب باتیں درج ہیں، ان کے کتابوں کا حوالہ دیں، مسلمانوں کو بتائیں تاکہ یہ جو پیغمبر کا حکم ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے لیے موجود ہے، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے موجود ہے. ہر حاضر غائب کو ذمہ داری دے تو ہر حاضر اور غائب کو اس کی خبر دے، اس واقعی خبر دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے.
تو ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا بس آخری نقطہ ارباب باللہ ہے آپ حضرات کہ حدیث کے 3 جز ہوتے ہیں، حدیث کے 3 پہلو ہوتے ہیں، اور حدیث میں پیغمبر نے تینوں پہلوؤں کو جمع کر دیا اسی جملے کے اندر۔ یہ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ وقت تو نہیں ہے میرے سامنے، میں آپ کے سامنے تینوں چیزوں کو عرض کرتا، لیکن تھوڑا سا فعل قول رسول جو پیغمبر فرمائی کسی حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ قول رسول ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، یہ قول رسول ہے۔ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں جو بھی حدیثیں موجود ہیں فاطمہ بنت منی، یہ قول رسول ہے۔ فعل رسول کیا ہے؟ فعل رسول ہے کہ جس فعل کو پیغمبر انجام دے، کیونکہ جو بھی حدیث بنتی ہے 3 جز سے بنتی ہے، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ فعل قول جو آپ نے صحیح طور پہ فرما دیا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ قول رسول، فعل رسول کیا ہے؟ جسے میں نے بتایا جب فاطمہ آئے، بی بی تشریف لائے، پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ پہ ٹھال دیں، یہ فعل رسول ہے۔ مسجد میں حسنین کرمین شرفین داخل ہو، بڑا نواسا یا چھوٹا نواسا، کوئی بھی نواسا ہو، امام علی مقام کا دامن اپنی ابا کے دامن میں الجھ جائے اور وہ زمین کی طرف جھکے، پیغمبر زمین کی طرف جھکنے نہ دیں، اپنے خطبے کو ترک کر دیں اور امام حسین کو گود میں لینے کے لیے خود تشریف لائیں اور لے جا کے پھر دوبارہ منبر کے اوپر تشریف لے جائیں، یہ فعل رسول ہے۔ یہ فعل رسول، اس میں آپ نے خود فعل انجام دیا، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث کا جز بنے گا، اور آپ یہ سمجھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور تقریر رسول، تقریر رسول اسے کہتے ہیں کہ پیغمبر کے سامنے کوئی بات کہی جائے یا کوئی فعل انجام دیا جائے، اگر پیغمبر اس فعل کو دیکھ کر اس بات کو سن کر خاموش رہ جائے تو یہ بھی حدیث کا جز بنے گا، کیونکہ اگر وہ غلط ہوتا، اردو والی تقریر نہ سمجھیے، تقریر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اگر وہ غلط ہوتا تو پیغمبر اس پہ ٹوکتے، یعنی پیغمبر کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قول، اس فعل کے یا اس قول کی صحت کے اوپر آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح ہے اور خلاف شریعت فعل نہیں ہے، اور یہ اللہ اور رسول کو پسندیدہ فعل یا قول ہے۔ اور اگر نہیں ہوگا تو پیغمبر کی ڈیوٹی ہے، پیغمبر کا فرض منصبی ہے کہ پیغمبر اس کی مخالفت فرمائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو سمجھ گئے قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ اب ایک تقریر رسول کی آپ کے سامنے مثال دے دیں کہ عید کا زمانہ تھا، پیغمبر چلے جا رہے تھے، نماز پڑھانے تشریف لے جا رہے تھے، ایک نواسا ایک کندھے کے اوپر تھا، دوسرا نواسا ایک کندھے کے اوپر تھا، پیغمبر جا رہے ہیں، یا اور بھی کوئی موقع رہا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے دونوں نواسوں نے عرض کیا نانا تمام اونٹ کے بچے اپنے اپنے ناقوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مہار ہے، ہمارے ناقے کے ہاتھ میں کوئی مہار نہیں، ہمارے ہاتھ میں۔ نانا نے ایک طرف کی زلفیں ایک نواسے کے حوالے کر دی، دوسری طرف کی زلف مبارک نانا نے رسالت مآب نے دوسرے نواسے کے حوالے کر دیے۔ اب کرنے کے بعد چلتے چلے جا رہے، کسی دیکھنے والے نے کہا کیا خوب سوار ہے، کیا عمدہ سواری ہے، کسی نے کی تعریف کی کیا عمدہ سواری ہے۔ اب جبھی نے رسالت کے بعد آ گیا فوراً خاموش، یہ کیوں نہیں کہتے کیا عمدہ سوار ہے؟ اگر اس وقت سوار کی تعریف ہو جاتی اور پیغمبر خاموش رہتے تو اس بات پہ دلیل ہوتی کہ سواری کی تعریف تھی، ان سواروں کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی کوئی فضیلت نہیں تھی۔ پیغمبر نے فوری طور کے اوپر روایت میں موجود ہے ٹوکا، اور ٹوکنے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا عمدہ سوار ہے؟ تمہیں سواری تو دکھ رہی ہے لیکن سواروں کو فراموش نہ کرو، آپ ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ تقریر رسول تھی کہ جہاں کوئی بات پیغمبر یا اللہ اور رسول کی مشیت کے خلاف یا دین کے خلاف ہوگی تو پیغمبر اس پہ ٹوکیں گے، یعنی اس وقت فقط پیغمبر کی تعریف کرنا اور پیغمبر کے نواسوں کو فراموش کر دینا یہ اللہ اور رسول کی مرضی اور مشیت کے خلاف، اس لیے پیغمبر نے روکا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے تینوں مثالیں پیش کری ہیں کہ حدیث کے انہی سے تینوں حدیثیں، ان 3 جزوں سے ہی حدیثیں بنتی ہیں، قول سے، فعل سے، تقریر سے، یعنی کوئی فعل پیغمبر انجام دے یا کوئی آپ کے سامنے فعل انجام دیا جائے اس کے اوپر خاموش ہے،
بات آپ سمجھ گئے. اب آئیے غدیر میں جس کو اس محفل کو میں نے ختم کر دیا کہ اب غدیر میں آئیے. غدیر کے اندر کا جو منظر تاریخ نگاروں نے کھینچا ہے، اور تاریخ نگاروں نے کو جانے دیجیے، میں تاریخ کی کیا بات کرتا ہوں، محدثین نے کھینچا ہے. جو محدثین نے وہ محدثین جو جن کے بارے میں مسلمان کہتا ہے کہ حدیث کے میدان کے امام تھے، حدیث کے میدان کے پیشوا تھے، بڑے بڑے محدثین نے جو منظر نگاری غدیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس حدیث کے لیے ایک وقت میں تینوں فعلوں کو انجام دیا. میں آپ کے سامنے تینوں فعلوں کو جو حدیث کے تینوں جز ہیں ان کو ایک وقت میں پیغمبر نے ایک جگہ جمع کیا. کیا جمع کیا کہ جس وقت علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بلند کیا تو یہ فعل رسول، کسی کام کو انجام دینا، اپنی مولا کائنات کو علی علیہ السلام کو اٹھا کے بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد لوگوں کو دکھایا اور گھمایا کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور کہتے جاتے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی ایک وقت ہے کہ فعل کے ذریعے سے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بلند بھی کر رہے ہیں، اور قول رسول یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، یعنی دونوں جز علی کو اٹھا کے بلند کرنا یہ بھی حدیث کا جز ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. قول و فعل کی مثال آپ نے یہاں سن لی، تقریر کی مثال یہاں سن لیجیے کہ ایک شخص آیا جو تاریخ کے دامن میں اس کا نام موجود ہے، اس نے آ کر مبارکباد دی، انداز میں مبارکباد دی کہ ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا ہو گئے، تمام مومنین و مومنات کے بھی مولا ہو گئے. بس عزیزان گرامی، اس انداز مبارکباد پہ پیغمبر کا خاموش رہ جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی ولایت فقط حاضرین تلک کے نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے تھی. صلی اللہ محمد الحمدللہ رب العالمین. پروردگار ہمیں اس خلیل عبادت قبول فرما، جو مقبوض ان کے فرض کو ادا فرما، جو بیمار ان شفاء کامل عنایت فرما، مومنین و حاضر غائب کی جائز کی مرادوں کو پورا کر دے. ہم سب کو میرے معبود غدیر کے صحیح معنوں کو عام مسلمانوں تک کے پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. تجھے تیری عزت تیری جلال کا واسطہ ہے ہمارا خاتمہ ولایت علی کے ہو، اور ہم جب محشور کیے جائیں ہم اس انداز میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں کہ ایک فرشتہ ندا دے گی یہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں. یا اللہ ولایت علی کو ہماری قبر میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، ولایت علی کو میدان حشر میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا. تجھے تیری عزت تیری جلال کا واسطہ کہ ہم سب کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما کہ جو ہم سب سے سرزد ہوئے ہیں. اے پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم مومنین کے کام آ سکیں، مومنین کی مدد کر سکیں، اور ہم سب کے اوپر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، جو زندہ ہیں ان کی مغفرت، ان کو طول عمر عنایت فرما، اور جن کے والدین گزر گئے ہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ہمارے کردار میں سی بلندی عنایت فرما کہ جب حضرت ظہور عنایت فرمائیں تو ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار کر کے